الحمد لله بكرة واصلا والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. محترم حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے. حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں. کوئی عربی اور کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی. اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں. کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی پارٹی کا نام کمیونسٹ، کسی کا جن سنگھ ہے تو کسی کا سوشلسٹ. باوجود کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں. آپ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے، یہ فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ تو گفتگو ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہ سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان وجود کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر ان کے کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص اور کون منافق، کون مومن اور کون فاسق. اس حدیث میں ایماندار کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، چند مخصوص دن کے لیے، حج اور زکوٰۃ ہے صرف دولت مند کے لیے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب و امیر، دولت مند و فقیر، جاہل و عالم سب پر پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ترجمہ: جس آدمی نے قصدن نماز توڑ دی اس نے کفر کیا. یعنی نماز توڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر نماز توڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے ذلیل و خوار ہیں. دنیا میں ذلت و نکبت ہماری ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر یہ حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی آپ محمد